کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ دوزخ سے نکلنے والی بالکل آخری روح کا کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ نیک لوگ جو فاتحانہ انداز میں جنت میں داخل ہوتے ہیں، نہ وہ شہداء جنہیں فرشتے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، نہ وہ علماء جن کا علم ان کے لیے روشنی بن جاتا ہے، بلکہ وہ بھولی ہوئی روح، وہ ٹوٹی ہوئی ہستی جس کے بارے میں سب نے، حتیٰ کہ اس نے خود بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے کھو گئی ہے۔ یہ اس کی کہانی ہے اور یہ تمہاری سوچ کو ہلا کر رکھ دے گی کہ تم نے اللہ کی رحمت کے بارے میں کیا سمجھ رکھا تھا۔ تصور کرو قیامت ختم ہو چکی ہے، سور پھونکا جا چکا ہے، اعمال تول لیے گئے ہیں اور جہنم کے اوپر کا پل کروڑوں قدموں کے نیچے لرز چکا ہے۔ نیک لوگ خوشی کے نغمے گاتے ہوئے جنت میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے چہرے الہی نور سے جگمگا رہے ہیں۔ جنت کے دروازے ان کے پیچھے ایسے بند ہوئے کہ جس کی گونج اب تک سنائی دیتی ہے۔ فرشتے اپنی اپنی جگہ لوٹ چکے ہیں، انبیاء اپنی امتوں کے لیے شفاعت کر چکے ہیں، شہداء اپنی عزت کے تاج پہن چکے ہیں، حتیٰ کہ وہ بچے جو کم عمری میں فوت ہو گئے تھے اب زمرد اور سونے کے باغات میں کھیل رہے ہیں۔ کائنات اپنی آخری ترتیب میں آ چکی ہے، اور وہ خاموشی جو کبھی حشر اور حساب کے شور سے بھری ہوئی تھی، لیکن ٹھہرو، جہنم کی سب سے گہری تہ میں راکھ اور عذاب کی تہوں کے نیچے کچھ حرکت کرتا ہے۔ نہ وہ لوگ جو ہمیشہ کے لیے لعنت زدہ ہیں اور تڑپ رہے ہیں، نہ وہ شعلے جو کبھی بجھتے نہیں، بلکہ کچھ اور، کچھ ایسا جو اب وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک روح، ایک تنہا روح جو یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ یہ اختتام ہے۔ اسے سب بھول چکے ہیں، اس کا وہ خاندان جو جنت میں پہنچ گیا ہے اسے یاد نہیں رکھتا، وہ فرشتے جنہوں نے اس کے اعمال لکھے تھے وہ بھی اپنی ڈیوٹیوں میں مشغول ہو چکے ہیں، لیکن ایک ہے جو اسے نہیں بھولا، ایک ہے جو ابھی بھی دیکھ رہا ہے، جو اب بھی سن رہا ہے، جو اب بھی پرواہ کرتا ہے۔ اور یہ بھولی ہوئی روح جو اپنے گناہوں کے بوجھ اور اپنی ناکامیوں کی راکھ کے نیچے دفن ہے، ابھی یہ دریافت کرنے والی ہے کہ اللہ کی رحمت مایوسی کی سب سے گہری کھائی تک پہنچتی ہے۔ یہ آدمی، ہاں، اسے وہی کہو جو وہ ہے، ایک آدمی بالکل تمہاری اور میری طرح، کافر نہ تھا، اس کے دل میں ایمان تھا، لیکن اس کا ایمان برسوں کے گناہوں، غفلت اور روحانی سستی کے نیچے دب چکا تھا۔ وہ کبھی کبھار نماز پڑھتا تھا، لیکن پابندی سے نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، لیکن اکثر غلط کو ہی چنتا تھا۔ مشکل وقت میں اللہ سے وعدے کرتا اور پھر آسانی سے توڑ دیتا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ہمیشہ کہتے ہیں کل سے میں بدل جاؤں گا، لیکن وہ کل کبھی نہ آیا۔ اس نے اپنی زندگی اسی خطرناک درمیانی حالت میں گزاری، نہ اتنا نیک کہ آسانی سے نجات پا لیتا اور نہ اتنا بدکار کہ تمام امید کھو دیتا۔ بس انسان تھا، دردناک حد تک انسان۔ جب موت آئی تو اچانک آئی، نہ توبہ کا وقت ملا، نہ کلمہ توبہ کے ساتھ موت کا لمحہ، نہ آخری لمحے میں کوئی روحانی بیداری۔ بس موت کا فرشتہ آیا، قبر کے سوال و جواب ہوئے، اور پھر قیامت تک کا طویل انتظار۔ اس انتظار کی تاریکی میں اسے سوچنے کا وقت ملا۔ ہر وہ نماز یاد آئی جو اس نے چھوڑی تھی، ہر وہ جھوٹ جو اس نے بولا تھا، ہر وہ لمحہ جب اس نے اپنے رب کے حکم پر اپنی خواہش کو ترجیح دی تھی۔ اس احساس کا بوجھ اسے کچل دینے لگا۔ وہ تیار نہ تھا، اس نے اپنی زندگی کا موقع ضائع کر دیا تھا، اس نے اللہ کی رحمت کو ہلکا لیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہمیشہ وقت ہے، ہمیشہ ایک اور موقع ملے گا اور وہ اپنے رب سے صلح کر لے۔ پھر قیامت کا دن آیا اور اس کے ساتھ ایک ایسا خوف جو بیان سے باہر تھا۔ اس کے اعمال نامے کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا جو کبھی اچھا شگون نہیں ہوتا۔ اس کے گناہ اس کے نیک اعمال کے مقابلے میں تولے گئے اور پلڑا بری طرح گناہوں کی طرف جھک گیا۔ اس نے دیکھا کہ دوسرے لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جا رہا ہے، ان کے چہرے خوشی اور سکون سے چمک رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ نیک لوگ پل صراط کو یوں پار کر رہے ہیں جیسے وہ ایک چوڑی محفوظ راہ ہو، لیکن جب اس کی باری آئی تو وہ پل بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو گیا۔ اس کے پاؤں پھسل گئے، اس کے ہاتھ پکڑ نہ سکے اور وہ چیختا ہوا جہنم کے کڑے میں جا گرا۔ دوزخ کی آگ کسی دنیاوی آگ کی طرح نہیں ہے، یہ صرف تمہاری جلد کو نہیں جلاتی بلکہ تمہاری روح کو جلا دیتی ہے۔ یہ صرف درد نہیں دیتی بلکہ ایسی مایوسی پیدا کرتی ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ امید کسے کہتے ہیں۔ ہر لمحہ ایک ابدیت جیسا لگتا ہے
اور ہر ابدیت یوں لگتی ہے جیسے ابھی شروعات ہے۔ وہ جلتا رہا، چیختا رہا اور پھر دوبارہ جلتا رہا۔ اس نے پانی مانگا لیکن اسے کھلتی ہوئی پگھلی دھات پلائی گئی۔ اس نے سایہ مانگا لیکن مزید آگ ملی۔ اس نے رحم کی فریاد کی لیکن جواب میں صرف اپنی آواز کی باز گزش سنی جو اس کے عذاب کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ کہانی باقی سب سے مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ آدمی ایمان سے کبھی دستبردار نہ ہوا۔ جہنم کی گہرائیوں میں بھی جب اس کی کھال پگھلتی اور دوبارہ بنتی اور پھر پگھلتی، جب مایوسی اس کے ہوش و حواس کو ختم کرنے پر تیار ہوتی، اس نے اللہ کو کبھی برا بھلا نہ کہا۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ناانصافی ہے یا میں اس کا مستحق نہیں ہوں۔ اپنی روح کے اس حصے میں جسے آگ چھو نہیں سکتی تھی، وہ جانتا تھا کہ اسے بالکل وہی مل رہا ہے جو اس کے اعمال نے کمایا تھا۔ لیکن ایک اور بات بھی جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ اب بھی اس کا رب ہے، اب بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اب بھی اگر چاہے تو اسے بچا سکتا ہے۔ اس نے یہ عذاب برداشت کیا، نہ صبر سے نہ وقار سے، بلکہ ایک ضدی مایوس کن ایمان کے ساتھ جو مرنے سے انکار کر رہا تھا، چاہے سب کچھ چل رہا تھا۔ سال گزر گئے، دہائیاں، صدیاں، وہ وقت کا شمار کھو بیٹھا، کیونکہ جب ہر لمحہ اذیت ہو تو وقت کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ روحیں جہنم سے نکالی جا رہی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے بڑے گناہ کیے تھے لیکن ان کے پاس کچھ نیکیاں باقی تھیں جن کی بنا پر وہ آخر کا رہائی کے مستحق ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شفاعت کی طرح ایمان والوں کو آگ سے نکالتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت کس طرح ان کو بچاتی ہے جن کے دلوں میں ایمان رائی کے دانے کے برابر تھا۔ پھر بھی وہ وہی رہا، اب بھی جل رہا تھا، اب بھی تکلیف میں تھا، اب بھی سب کے لیے بھلا دیا گیا تھا سوائے اس کے جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ پھر کچھ بدل گیا۔ جہنم کی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگیں، چیخ و پکار کم ہونے لگی۔ شعلے اب بھی جل رہے تھے لیکن ان کی شدت پہلی جیسی نہ رہی۔ رفتہ رفتہ جہنم کی آبادی کم ہوتی گئی، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کی گہرائیوں میں اور بھی نیچے تک پہنچ رہی تھی۔ اس آدمی نے محسوس کرنا شروع کیا کہ شاید وہ ان چند آخری لوگوں میں سے ہے جو باقی رہ گئے ہیں۔ یہ خیال اسے مایوسی میں مبتلا کر دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے اسے ایک عجیب غیر متوقع چیز سے بھرنے لگا، امید سے۔ کیونکہ اگر اللہ کی رحمت اتنی گہرائی تک پہنچ رہی ہے، اگر یہ اتنی دیر تک قائم ہے، اگر یہ اتنی ضدی ہے، تو شاید بس شاید اس تک بھی پہنچ جائے۔ اور یوں اس نے رینگنا شروع کیا۔ نہ چلنا، اس کی ٹانگیں اتنی بار جل کر دوبارہ بنی تھی کہ اب اسے سہارا دینے کے قابل نہ رہیں۔ اس میں اب رفتار کے لیے طاقت باقی نہ رہی، لیکن وہ رینگتا رہا، راکھ اور جہنم کے ملبے پر انچ انچ کر کے آگے بڑھتا رہا، اس امید کی طرف جو شاید اس کے لیے راستہ بن سکتی تھی۔ اس کا جسم اس حد تک ٹوٹ پھوٹ چکا تھا کہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی کھال جلی ہوئی چیتڑوں کی طرح لٹک رہی تھی، اس کی ہڈیاں گوشت کے خلا سے جھلک رہی تھیں، اس کی آنکھیں دھوئیں اور آنسوؤں سے دھندلا چکی تھیں۔ اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ صدیوں تک چیخنے کے بعد اب بمشکل سرگوشی کے برابر رہ گئی تھی۔ لیکن اس کی روح اب بھی حرکت میں تھی۔ اس کا ایمان جو آزمائشوں سے پسا جا چکا تھا، لگ بھگ ٹوٹ چکا تھا، پھر بھی جلتی ہوئی آندھی میں ایک شمع کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔ وہ آگ کی وادیوں سے رینگتا ہوا گزرا، راکھ کے پہاڑوں پر چڑھتا گیا۔ وہ اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا ان جگہوں سے گزرا جہاں کبھی دوسری روحیں عذاب میں تھیں، ان خالی کمروں سے جہاں اب خاموشی تھی، ان ٹھنڈی ہوتی چنگاریوں سے جہاں کبھی عدل الہی بھڑکا تھا۔ اور ہر انچ جو وہ آگے بڑھتا، ہر سانس جو وہ لیتا، ہر دھڑکن جو اس کے زخمی دل میں چلتی، وہ ایک ہی کلمہ بار بار دہراتا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نہ اس لیے کہ وہ ذکر کے ذریعے نجات کمانا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ یہ وہ واحد سچائی تھی جو اس کے پاس باقی رہ گئی تھی، وہ واحد چیز جو ایک ایسی کائنات میں معنی رکھتی تھی جس نے جیسے اسے بھلا دیا تھا۔ یہ سفر لمبا تھا، اس کی دنیاوی زندگی سے بھی زیادہ طویل، لیکن آخرکار بالآخر وہ وہاں پہنچ گیا جہاں لگتا تھا کہ جہنم ختم ہونے کو ہے۔ یہاں کی آگ مختلف تھی، اب بھی جلانے والی، اب بھی اذیت دینے والی، لیکن اتنی تباہ کن نہ تھی جتنی نچلی تہوں کی آگ تھی۔ یہاں کی ہوا اگرچہ اب بھی دھوئیں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس میں کچھ اور بھی تھا، شاید تازہ ہوا کی خوشبو، شاید امید کی خوشبو،
اور یہی عذاب اور امکان کی سرحد پر وہ رینگنا روک دیتا ہے اور وہ کچھ کرتا ہے جو اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے آخری بار کب کیا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، اس سمت کی طرف جہاں اسے امید تھی کہ اس کا رب ہے، اور وہ بولتا ہے۔ اس کی آواز جب نکلی تو پہچاننا مشکل تھا کہ یہ انسان کی آواز ہے۔ صدیوں کی چیخ و پکار نے اسے ایک کھردری سرگوشی بنا دیا تھا جو اس کے گلے میں یوں رگڑ کھاتی جیسے ٹوٹا ہوا شیشہ۔ دھواں اور گرمی نے اس کے تارے سود کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، پھر بھی کسی معجزے کی طرح الفاظ بن گئے۔ اے میرے رب، اس نے شروع کیا، اور یہ چند الفاظ ادا کرنے میں بھی بے پناہ مشقت لگی۔ ہر لفظ ایک جد و جہد تھا، ہر حرف ایک اذیت، ہر سانس اس کے لیے ایک جنگ تھی اس زہریلی ہوا کے خلاف جو اس کے پھیپھڑوں میں بھر رہی تھی۔ اے میرے رب، میرا چہرہ آگ سے موڑ دے۔ یہ دعا اتنی سادہ، اتنی عاجزانہ تھی کہ سننے والے کو شاید معمولی لگتی۔ وہ جنت نہیں مانگ رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے قابل نہیں۔ وہ معافی بھی نہیں مانگ رہا تھا، وہ اپنے گناہوں کے بوجھ کو سمجھتا تھا۔ وہ یہ تک نہیں کہہ رہا تھا کہ مجھے جہنم سے نکال دے۔ اس کی ساری تمنا، اس کی ساری امید بس یہ تھی کہ اتنے عرصے سے آگ جو اس کی واحد ساتھی تھی، اس کا نظارہ بند ہو جائے۔ اس کی گرمی نے مجھے زہر آلود کر دیا ہے، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا جو درد اور جذبات سے لرز رہی تھی، اور اس کے شعلوں نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ یہ الفاظ زمانوں کا بوجھ لیے ہوئے تھے، وہ ایک ایسے عذاب کا بیان تھے جو اتنا گہرا تھا کہ اس کی ہستی کا حصہ بن چکا تھا۔ آگ نے صرف اس کی جلد کو نہیں جلایا تھا، وہ اس کی ہڈیوں میں اتر گئی تھی، اس کے خون میں شامل ہو گئی تھی، اس کی روح میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ ایک ایسا زہر بن چکی تھی جو اس کے وجود کے ہر شے میں دوڑ رہا تھا، ایک ایسا زہر جس نے اسے اس انسان سے کچھ اور بنا دیا تھا جو وہ کبھی تھا، ایک ٹوٹا ہوا وجود جو پہچانا نہ جا سکے۔ لیکن اسی لمحے کمزوری میں جب اس کے پاس دینے کو کچھ نہ بچا تھا سوائے اپنی شکستگی کے، کچھ غیر معمولی ہوا۔ کائنات جیسے رک گئی، شعلوں کی ٹک ٹک خاموش ہونے لگی، حتیٰ کہ دور سے آنے والی چیخیں بھی مدھم ہو کر ختم ہو گئیں، اور پھر اس خاموشی کو چیرتے ہوئے جیسے اندھیروں میں روشنی کا ایک نیزہ اتارا گیا ہو، ایک آواز آئی۔ وہ آواز جو اس آدمی نے جانے کتنے زمانوں سے اپنے لیے سنی نہ تھی، یہ اللہ کی آواز تھی، سب سے بلند، سب سے مہربان، تمام جہانوں کے بادشاہ کی آواز۔ نہ غصہ، نہ سختی، نہ وہ فیصلہ کن لہجہ جو آدمی نے توقع کیا تھا اور شاید جس کا وہ مستحق بھی تھا، بلکہ یہ آواز ایسی تھی جو اس نے صدیوں میں بھلا دی تھی، ہمدردی سے لبریز۔ اگر میں یہ تمہارے لیے کر دوں، اللہ نے فرمایا، تو کیا مجھ سے کچھ اور بھی مانگے گا؟ یہ سوال ہوا میں ایسے مولک رہا جیسے ڈوبتے کو تنکا مل گیا ہو۔ یہ کوئی آزمائش نہ تھی جس میں اسے پھنسانا مقصود ہو، نہ کوئی چال جس سے اس کی حرص کو بے نقاب کیا جائے۔ یہ تو ایک دعوت تھی، سچائی کی دعوت، اپنے دل کو ٹٹولنے کا موقع، ایک ایسا وعدہ کرنے کا موقع جو وہ نبھا سکے۔ آدمی پر یہ حقیقت بجلی بن کر گری کہ اس کی فریاد سنی گئی ہے۔ کائنات کے خالق نے ایک بھولی ہوئی روح کی سرگوشی کو سننے کے لیے وقت نکالا ہے، اور اسی لمحے اس نے وہ کیفیت محسوس کی جو اسے صدیوں سے محسوس نہ ہوئی تھی، شکر گزاری، اتنی گہری شکر گزاری کہ اس نے اسے رونے پر مجبور کر دیا۔ نہیں، تیری عزت کی قسم، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ یہ وعدہ اس کے وجود کے سب سے گہرے حصے سے نکلا تھا۔ اس لمحے وہ اسے پورے دل سے چاہتا تھا، اتنے عذاب کے بعد، اتنی اذیت کے بعد، بس اتنا کہ وہ شعلوں کو نہ دیکھے۔ یہ اسے سب سے بڑا انعام محسوس ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے اس سے زیادہ کچھ چاہیے، یہ جان کر کہ اللہ شاید اس چھوٹی سی دعا کو بھی قبول کر لے۔ اس کے دل کو اس قدر شکر گزاری سے بھر دیا کہ اسے لگا وہ ہمیشہ کے لیے اسی نعمت پر راضی رہ سکتا ہے۔ اور پھر ایک ایسا حکم دیا گیا جس کی گونج پردہ غیب تک سنائی دی، ایک ایسا کلمہ جو حقیقت کو بدلنے کی طاقت رکھتا تھا۔ چہرہ موڑ لے، اللہ کے حکم نے کہا، اور فوراً معجزانہ طور پر اس آدمی کا چہرہ شعلوں سے موڑ دیا گیا۔ یہ سکون ناقابل بیان تھا۔ مدتوں میں پہلی بار اس کی آنکھیں آگ کے نظاروں سے خالی ہو گئیں۔ اب وہ لامتناہی، نارنجی اور سرخی نہیں دیکھ رہا تھا جو اس کی نظر پر چھائی رہتی تھی، بلکہ کچھ اور اندھیرا، ہاں، لیکن ایسا اندھیرا جو پرامن تھا، جو نہ جلاتا تھا، نہ دھمکاتا، نہ عذاب دیتا۔ وہ گرمی جو ہمیشہ اس کے چہرے کو جلاتی تھی،
جو ہر سانس کو یوں بنا دیتی جیسے پگھلا ہوا لوہا نکل رہا ہو، اچانک وہ کم ہو گئی، بالکل ختم نہ ہوئی۔ وہ بھی جہنم میں تھا، لیکن اتنی کم کہ وہ برداشت کے قابل ہو گئی۔ وہ گر پڑا، لیکن اس بار درد سے نہیں بلکہ اس سکون سے جو اتنا شدید تھا کہ اس کے شکستہ جسم میں سما نہ سکا۔ وہ رو پڑا، اور اس کے آنسو اذیت کے نہیں بلکہ شکر کے آنسو تھے۔ وہ آنسو جو کہ اس یقین سے بہے کہ اس کے رب نے واقعی اس کی سنی، واقعی اس کے لیے پرواہ کی، واقعی جواب دیا ایک ایسے شخص کی پکار کو جو اتنا حقیر، اتنا بھولا ہوا، اتنا نالائق تھا۔ لیکن جیسے جیسے وہ سکون اس پر طاری ہوا، جیسے جیسے اس کی آنکھیں اس نئے منظر کی عادی ہو گئی جہاں آگ اب واحد منظر نہ رہی، اسے کچھ اور دکھائی دینے لگا۔ پہلے اس نے سوچا شاید یہ دھوکہ ہے، اس کے ذہن کی ٹوٹی ہوئی دنیا کا کوئی فریب جو اچانک بدلی ہوئی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر جب اس نے پلکیں جھپکائیں اور دوبارہ دیکھا تو وہ منظر اب بھی موجود تھا۔ وہاں دور کہیں جہنم کے تاریک منظرنامے کے بیچ امید کے ایک مینار کی طرح ایک درخت کھڑا تھا۔ یہ کوئی عام درخت نہ تھا بلکہ ایک ایسا حسین، ایسا زندہ، ایسا مختلف کہ اس نے آدمی کا سانس روک دیا۔ اس کے پتے اندر سے روشنی بکھیر رہے تھے، ایسے ہلکے ہلکے جنبش میں جیسے کوئی نرم ہوا چل رہی ہو۔ حالانکہ وہ ہوا اسے محسوس نہ ہو رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ موجود ہے۔ اس کا تنا مضبوط اور سیدھا آسمان کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی چھال ہموار اور خوشنما تھی۔ جہنم کے بگڑے کانٹوں بھرے درختوں کے برق جو خوفناک اور بیزار کن لگتے تھے، لیکن درخت کے نیچے جو چیز تھی وہ تھی جس نے آدمی کی توجہ کو پوری طرح جکڑ لیا، اور اس کے دل میں وہ تڑپ پیدا کی جسے وہ سمجھتا تھا کہ جہنم نے ہمیشہ کے لیے بجھا دیا ہے۔ پانی، صاف شفاف خوبصورت پانی جو پتوں کی روشنی کو منعکس کر رہا تھا، جس کی سطح پر روشنیاں رقص کر رہی تھیں جیسے کوئی جیتا جاگتا منظر ہو۔ آدمی اس منظر کو دیکھتا رہا بمشکل یقین کرتے ہوئے کہ یہ حقیقت ہے۔ اس نے اپنی موت سے پہلے کے دنوں کے بعد سے کبھی صاف پانی نہیں دیکھا تھا۔ جہنم میں جو بھی مایا اسے ملتا وہ کھلتا ہوا پگھلا دھات جو اس کے حلق میں انٹیلا جاتا، یا ابلتا ہوا پانی جو پیاس بجھانے کے بجائے اور بڑھا دیتا۔ لیکن یہ پانی مختلف لگ رہا تھا، پاک، ٹھنڈا، زندگی دینے والا۔ یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے رحمت جسم اختیار کر کے سامنے کھڑی ہو، جیسے امید کو شکل دے دی گئی ہو۔ اس درخت اور پانی کے منظر نے آدمی کے دل میں ایک ایسا جذبہ جگا دیا جو وہ سمجھتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے مر گیا ہے، خواہش۔ لیکن یہ وہ خواہش نہ تھی جو کبھی اس کو گمراہ کرتی تھی، بلکہ ایک گہری اور خالص تڑپ، سکون کی، آرام کی، ایک لمحے کی راحت کی، اس وجود میں جو صدیوں سے صرف عذاب جانتا تھا، اس کا حلق جو صدیوں کی چیخوں سے زخمی اور پیاس سے خشک ہو چکا تھا، اس منظر سے مزید ترسنے لگا۔ اس کی جلی ہوئی کھال جیسے پکارنے لگی کہ سایہ مل جائے۔ اس کے جسم کا ہر ذرہ، اس کی ہستی کا ہر ریشہ اس درخت کی طرف کھنچنے لگا۔ اسے لگا کہ جہنم نے اس کے اندر سے ہر خواہش جلا کر ختم کر دی ہے، کہ اب وہ کچھ نہیں چاہتا سوائے درد کے ختم ہونے کے۔ لیکن اس درخت کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ امید کو مارنا اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھتا تھا۔ آدمی نے پہلے تو اس خواہش کو دبانے کی کوشش کی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے وعدہ کیا تھا اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہ وہ کچھ اور نہیں مانگے گا اگر اس کا چہرہ آگ سے موڑ دیا جائے۔ یہ وعدہ بھی اس کے ذہن میں تازہ تھا، اور وہ ایسا شخص نہ تھا جو قسم کو ہلکا سمجھے، خاص طور پر اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ۔ لیکن وہ درخت، وہ سایہ، وہ پانی، اس سب کا نظارہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کی خواہش کو دبانا ناممکن لگنے لگا۔ اس کی پیاس اور اس کے جسم کی ضرورت نے اس خواہش کو ایک جیتے جاگتے وجود میں بدل دیا۔ وہ درخت کو گھورتا رہا، اسے نظریں ہٹا نہ پاتا، کسی اور چیز کے بارے میں سوچ نہ پاتا۔ پانی جیسے اسے بلا رہا تھا، سایہ جسے اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور آہستہ آہستہ ناگزیر طور پر الفاظ اس کے ذہن میں بننے لگے۔ وہ ان الفاظ کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، اپنے آپ کو یاد دلاتا رہا کہ وہ وعدہ کر چکا ہے کہ اسے شکر گزار رہنا چاہیے۔ لیکن انسانی دل چاہے وہ جہنم میں جھلس جائے پھر بھی امید رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسی امید جو عقل کو چیلنج کرتی ہے اور حالات سے ماورا ہو جاتی ہے۔ آدمی نے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی، شاید اللہ نے اسے یہ درخت کسی وجہ سے دکھایا ہے، شاید یہ ایک اور امتحان ہے، ایک اور موقع کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرے۔ شاید اس کا پہلا وعدہ اس لیے تھا کہ وہ پہلی نعمت پر شکر گزار رہے، نہ کہ ہمیشہ کے لیے کسی اور دعا سے باز رہے۔
یہ دلائل اس کے ذہن میں آتے جاتے رہے، لیکن ان سب کے نیچے تمام منطق اور وضاحت کے پیچھے ایک سادہ مایوس کن سچائی تھی۔ اسے اس پانی کی ضرورت تھی، اس کی چاہت تھی، جتنی کسی چیز کی کبھی نہ کی تھی۔ آخرکار جو وہ مزید برداشت نہ کر سکا، جب وہ یہ ڈھونگ نہ کر سکا کہ پہلی نعمت پر ہی راضی ہے، وہ بول پڑا۔ اس کی آواز اب بھی کمزور تھی، لیکن اس میں اس بار ایک نیا رنگ تھا۔ اب یہ صرف مایوسی کی نہیں بلکہ امید کی آواز تھی۔ اے میرے رب، اس نے شروع کیا، اور الفاظ اس بار آسانی سے نکلے، جیسے پہلی قبول شدہ دعا نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہو جو مدتوں بند رہا تھا۔ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھ سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ یہ دعا فضا میں معلق رہی، اور اسی لمحے آدمی نے ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی، امید اور شرم کا امتزاج۔ امید کہ شاید اس کا رب یہ نئی رحمت بھی عطا کر دے، لیکن اس پر ایک شرمندگی چھا گئی کہ اس نے اپنا وعدہ اتنی جلدی اتنی آسانی سے توڑ دیا۔ جواب فوراً آیا، اور اس میں ایک ایسا لہجہ تھا جس نے آدمی کا دل بوجھل کر دیا۔ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ اب مجھ سے کچھ اور نہ مانگے گا؟ یہ کلمات غصے میں نہ تھے، لیکن وہ واضح یاد دہانی تھی اس قسم کی جو اس نے کھائی تھی اور پھر توڑ دی۔ آدمی نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ اس سمت نہیں دیکھ سکا جہاں سے وہ الہی آواز آ رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی بہانہ نہ تھا، کوئی دلیل نہ تھی۔ اس نے وعدہ کیا اور توڑ دیا، نہ از راہ کفران نعمت بلکہ انسانی کمزوری کی وجہ سے۔ وہ بالکل وہی تھا جو وہ ہمیشہ سے تھا، کمزور ناپائیدار خواہشات کا غلام جن پر ہمیشہ قابو نہ رکھ سکتا تھا۔ لیکن اپنی اس شرمندگی کے باوجود، اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے باوجود، وہ اپنے سوال پر پشیمان نہ ہوا۔ درخت اور پانی کی طلب اس کے لیے اتنی شدید، اتنی بنیادی تھی کہ وہ اس پر قابو نہ پا سکا۔ اور پھر جو کچھ ہوا وہ الہی رحمت کی حقیقت کو آشکار کرتا ہے۔ اللہ جو آدمی کے دل کو خود اس آدمی سے بہتر جانتا تھا، جو انسانی فطرت کی کمزوری اور ناپائیداری کو جانتا تھا، جو اس روح کی جدوجہد اور صبر کو دیکھ چکا تھا، جو یہ جانتا تھا کہ یہ شخص باوجود سب عذابوں کے ایمان پر قائم رہا، اس نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ نہ اس لیے کہ وہ اس قابل تھا، نہ اس لیے کہ اس نے اپنا وعدہ نبھایا تھا، بلکہ اس لیے کہ رحمت کا تعلق استحقاق سے نہیں، رحمت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ حکم آیا، نرمی سے، بغیر کسی ڈانٹ کے، بغیر کسی ناراضگی کے، قریب آ جا۔ اور یکدم ایک معجزے کی طرح آدمی نے محسوس کیا کہ وہ حرکت کر رہا ہے، لیکن اس بار رینگتے ہوئے نہیں، نہ اپنے ٹوٹے بدن کو گھسیٹتے ہوئے، بلکہ ایک طاقت کے ذریعے کھینچا جا رہا تھا جو اس کے اختیار سے باہر تھی۔ وہی طاقت جس نے اس کا چہرہ آگ سے پھیر دیا تھا، اب اسے درخت کی طرف لے جا رہی تھی۔ یہ سفر ایک انوکھا تجربہ تھا، نہ کوئی کھینچنا تھا، نہ کوئی زبردستی، بلکہ ایک نرمی سے آگے کھینچنا، جیسے کائنات کا تانا بانا اللہ کے حکم کے مطابق ڈھل رہا ہو۔ اس کا بدن جو صدیوں سے صرف درد ہی جانتا تھا، اچانک ہلکا محسوس ہونے لگا۔ زمین جو راکھ اور دہکتے پتھروں کی تھی، صاف ہموار راستے میں بدل گئی۔ ایسا راستہ جس پر چلنے سے اس کی اذیت میں اضافہ نہ ہوتا۔ ہر قدم کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ جہنم کی تپش جو اس کے ساتھ سائے کی طرح رہی تھی کم ہونے لگی۔ پوری طرح ختم نہیں ہوئی، لیکن اتنی کم کہ اب ہر سانس آگ نکلنے جیسا نہ لگتا۔ جب وہ آخرکار درخت تک پہنچا، وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اس درخت کا سایہ صرف دھوپ کے غیر موجودگی نہ تھا، بلکہ ایک فعال ٹھنڈک تھی جو اس کی جلی ہوئی کھال سے جہنم کی آگ کا زہر کھینچ رہی تھی۔ صدیوں بعد پہلی بار اس کے پٹھے ڈھیلے پڑنے لگے، اس کے بدن کا کھچاؤ ختم ہونے لگا۔ درخت کے پتے ہلکی سی موسیقی کی طرح سرسرانے لگے، ایسی سرگوشیاں جو سکون، آرام اور رحمت کی بات کرتی تھیں۔ لیکن اصل چیز پانی تھا۔ اس نے اپنے جلے ہوئے ہاتھوں سے پانی پی لیا، جو ابھی زخموں سے بھرے تھے، لیکن یہ پانی نہ بھاپ بنا نہ غائب ہوا۔ اور جب اس نے اسے ہونٹوں سے لگایا، یہ احساس ناقابل بیان تھا۔ یہ ٹھنڈا تھا، لیکن اس سے زیادہ یہ پاک تھا۔ ایسا لگتا جیسے صرف اس کے حلق ہی کو نہیں، بلکہ اس کی روح کو بھی دھو رہا ہو۔ وہ پی رہا تھا، پیتا جا رہا تھا، صدیوں کی پیاس بجھا رہا تھا جو واقعی صدیوں پرانی تھی۔ اس آدمی نے جب ذرا سانس بحال کی اور ارد گرد دیکھنا شروع کیا تو اس کی نظر ایک اور درخت پر پڑی۔ یہ پہلے درخت سے بڑا تھا، اس کا سایہ زیادہ گہرا، اس کے پتے زیادہ سرسبز تھے، اور اس کے نیچے ایک چشمہ نہیں بلکہ ایک حوض سا تھا جس میں زیادہ صاف اور زیادہ پانی موجود تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں پھر وہی خواہش جاگی کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ کافی نہیں،
کچھ اور بہتر، کچھ اور اعلیٰ موجود ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھانے لگا کہ وہ شکر گزار رہے کہ اسے مزید نہیں مانگنا چاہیے، لیکن وہ درخت، وہ پانی اسے بلا رہے تھے۔ یہ کشمکش پھر ہوئی، شکر گزاری بمقابلہ خواہش، لیکن پھر اس نے جانا یہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی فطرت ہے، اور پھر ہمت کر کے بولا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے۔ پھر سوال آیا، یا تو نے وعدہ نہ کیا تھا کہ کچھ اور نہ مانگے گا؟ لیکن اس بار اس کے لہجے میں ایک نرمی تھی، ایک مسکراہٹ جیسے والد اپنے ضدی بچے پر ہنس دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے رحمت فرمائی اور اسے اس دوسرے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ یہ منظر بار بار دہرا، تیسری بار، چوتھی بار، ہر درخت پہلے سے بڑا، پہلے سے زیادہ حسین، پہلے سے زیادہ قریب، اور ہر بار وہی وعدہ، اور ہر بار وہ وعدہ ٹوٹ جاتا، اور ہر بار اللہ کی رحمت اسے مزید قریب کر دیتی، یہاں تک کہ ایک دن اس نے دیکھا روشنی، نرم سنہری روشنی آسمان پر رنگ بکھیرتی ہوئی، ایسی روشنی جو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ درخت اب الگ الگ نہ تھے بلکہ ایک باغ کی سرحد کا حصہ تھے۔ باغ کے باہر آدمی کھڑا دیکھ رہا تھا، دیواریں جو روشنی کی بنی تھیں اور ان میں کھلے ہوئے دروازے، ایسے دروازے جو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، اور اندر جنت کے باغ دکھائی دے رہے تھے، دودھ اور شہد کی نہریں، محلات اور ان کے مقیم جو خوشی سے لبریز تھے۔ آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس بار یہ درد کے نہیں بلکہ شوق کے آنسو تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب کیا مانگنا ہے۔ اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ جواب آیا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو پھر اور نہ مانگے گا اگر یہ دے دوں؟ آدمی نے سوچا اور تسلیم کیا، ہاں میں ایسا ہی ہوں، میں ہمیشہ اور مانگتا رہوں گا۔ لیکن پھر اس نے عاجزی سے کہا، مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت نہ بنا۔ یہ جملہ اس کی عاجزی، اس کی بے بسی، اس کی مکمل اللہ پر انحصار کا اظہار تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، اللہ ہنسا، محبت اور خوشی کی ہنسی، اور فرمایا، داخل ہو جا جنت میں۔ یہ دو الفاظ اس کی پوری کائنات بدل گئے۔ وہ جنت کے دروازوں میں داخل ہوا اور اس کے زخم بھر گئے، اس کی آواز صاف ہو گئی، اس کی روح نورانی ہو گئی۔ اب وہ واقعی گھر آ گیا تھا، اور جو سکون اسے ملا وہ ہمیشہ کے لیے تھا۔ اب اس کی تمام خواہشات پوری ہو گئیں۔ یہ تھی آخری جنتی کی کہانی۔